السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیبیز بچوں؟ سب لوگ کیسے ہیں؟ سب بیٹھے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ دیکھیں جی ہمارے پوتیز آئے ہوئے دونوں. میں نے منع کیا تھا اس کو پاؤں لگاؤ گے تو یہ سب کچھ گر جائے گا. ان کو میں نے بڑا سختی سے کہا کہ کسی چیز کو پاؤں نہیں لگانا, کوئی الٹا پلٹا کام نہیں کرنا, کوئی الٹی شکلیں نہیں بنانی, پر ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کیا کریں. وہ پیچھے والے نے میری اینک لگا لی ہے, دیکھو ذرا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو الٹا پلٹا کرنا ہے نا. بھی آئے ہوئے ہیں تو بیبیز میرے ہیں پیارے پیارے سے, تو اچانک ہی آ گئے. تو یہ جو اچانک والی خوشی ہوتی ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہے. کل دوپہر کو عبداللہ کا میسج آیا کہ ہمارے اس کے 2 فرینڈز ہیں جو باہر سے آئے ہیں, اور جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. تو جناب یہ اکٹھے ہونے کے لیے آئے تو ہم بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس کو دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ کیا ہے, یہ احمد ہے کہ یہ کون ہے. تو اس کو اینک لگ گئی ہے جی. یہ دیکھیے میرا پیارا, اور کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو آپ بتاؤ کہ آپ کو اینک کیوں لگی ہے, اور آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی تھی کہ جو آپ کو اینک لگی, ذرا بتائیں گے. آپ سب کو لوگ سن رہے ہیں, آپ نے کلیئر بتانا ہے تاکہ سب کو, اور بھی کوئی بچے ہوں گے آپ جیسے جن کو نظر نہیں صحیح آ رہا ہوگا. تو بتائیں آپ کیا ہوا تھا. میں اسکول گیا تھا تو میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا. میری روٹیشن ہوتی ہے ہمارے اسکول میں, تو میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا. وہ جو ہے مجھے نظر نہیں صحیح آتا تھا. پھر میں نے اپنے ماما کو کہا تھا مجھے نظر صحیح نہیں آتا. پھر میری ماما نے کہا تھا ادھر صوفہ تھا, ادھر آگے فریمس تھے, تو میری ماما نے کہا تھا پڑھ کے دکھاؤ, کچھ مجھے نظر نہیں آتا. چلے اب میں کچھ سٹوری سنا دیتی ہوں کیونکہ باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے. لیکن آپ نے یہاں پاؤں نہیں مارنا, نہیں تو میرا سارا کچھ گر جائے گا, سب تباہیاں مچ جائیں گی, بربادیاں مچ جائیں گی, پھر کیا ہوگا ہے. اور آپ کو تباہی بربادی نہ مچاؤ. اس کو تو دیکھو ذرا کیا چشمہ لگا کے بیٹھ گیا میرا دادوں کا چشمہ ہے. چلو جی دادوں کی ہر چیز ان کی ہے, بس ٹھیک ہے. ہاں جی, تو یہ ہوا کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا اور پیچھے بیٹھتا تھا. تو پھر روما نے جا کے اس کو ٹیچر کو کہا کہ ذرا اس کو آگے بٹھایا کریں. تو پھر یہ اس سے پوچھا ایک دفعہ کہ کوئی چیز پڑھ کے بتاؤ. کہتی ہے میں ان کو پڑھا رہی تھی کہ واچ کیسے, گھڑی کو کیسے پڑھتے ہیں, تو کہ مجھے کہہ کہ مجھے تو اس کے ڈنڈے نظر نہیں آ رہے, مجھے تو یہ صحیح نظر نہیں آ رہا. کہتی پھر میں تھوڑی پریشان ہوئی. پھر میں نے جا کے ٹیچر سے پوچھا, تو ٹیچر بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ آگے آگے ہوتا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ جب میں نے کوئی بلیک بورڈ سے کوئی چیز پڑھنی ہوتی تھی تو میں قریب جا کے ایسے دیکھتا تھا اور واپس آ جاتا تھا, اور پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا نا یہ سارا کچھ, اور پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر خیر اب یہ لوگ لے کے گئے ادھر شور کوٹ میں دکھایا ہے, تو پھر اس کو یہ اینک لگ گئی ہے. تو پیارا لگ رہا ہے, اینک لگے ہوئے ہیں. اور شکر ہے وہ گول گول والی ہیری پوٹر والی اینک نہیں لگی. وہ کیسی لگتی ہے پتہ ہے نا ہیری پوٹر کی اینک. تو اب ہم 3 اینکوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, سارے کے سارے اینکوں والے. تو آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. میری جو ہدا ہے نا چھوٹی والی, وہ بھی ایسی کہتی تھی مجھے صحیح نظر نہیں آتا. میں جا کے اس کی ٹیچر کو کہتی تھی اس کو آگے بٹھائیں. اب یہ ذہن میں آیا ہی نہیں, وہ بھی تقریباً اتنی ہی تھی کہ آنکھیں خراب ہوں گی, آئی سائٹ ویک ہوگی. وہ کیا مجھے نظر نہیں آتا. پھر میں ٹیچر کو کہوں آگے بٹھائیں اس کو. پھر وہ مجھے کہہ کہ ماما مجھے مشکل پڑتی ہے. آخر میں نے دکھایا جا کے. ہمارے جو ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی نہ سمجھ پائے شروع میں, تو کہ نہیں کچھ نہیں ہے, بچی ایسے ہی کہہ رہی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کچھ کہتا ہے اور بچی کچھ کہتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا احمد. ایسے تو بچہ پاگل نہیں ہے نا جو بچہ کچھ کہہ رہا ہو ہے. مجھے ہیری پوٹر ہونے لگی. تو بس پھر اس نے اینک لگا لی ہے. اب یہ تھوڑی سی وہاں سے ہیوی شاید لگی ہے, تو آج اب ہم اس کو لے کے جائیں گے, کوئی اچھی سی اور لے دیں گے ہے نا. تو آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی. تو تنگ کرے بھی تو خیر ہے, آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. شروع میں نہیں عادت ہوتی نا, تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا لگانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب تو آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے نا, یہ صحیح نظر آ رہا ہے. جو ہماری تصویریں تینوں آ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں نا, اچھے آ رہے ہیں نا. دادا مجھے ان گلاسز سے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. ہاں گلاسوں اس سے اچھا نظر آ رہا ہے. اس سے تو آپ کو تھوڑا, اس سے تو تھوڑا اندھیرا نظر آتا ہے. ایبی ایوان السلام علیکم, صبح خیر آپا جی. وعلیکم السلام. اتنے سارے ہارٹس مجھے بھیج دیے. دیکھو محمد یار میرے اگے تو نہ آنا پھر ہیں, پھر تو مجھے دیکھو ایسے کرنا کرو نا بیٹے. پھر میں تو سامنے آ جاؤ گے تو پھر مجھے بات کرنی ہوتی ہے, تو وہ سارے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کتنے پیارے ہیں. تو آپ بھی بتایا کرو, کوئی اچھی بات ہو تو بتایا کرو, ٹھیک ہے نا. اور لڑائیاں تو نہیں کرتے ہو نا, ہے کرتے آپ کے روم میں بھی ہو رہی تھی, میرے کمرے میں بھی لڑائیاں ہو رہی تھی. یہ صبح آ جاتے ہیں میرے کمرے میں اور میرے ہاتھوں سے ناشتہ کرتے ہیں. اب انہوں نے ناشتہ کر لیا ہے. ایک نے کھانا ہوتا ہے فرائی انڈا اور پراٹھا, اور اس نے کیا کھانا ہوتا ہے
ऑमलेट खाता इसने ऑमलेट पराठा खाना होता है, और इसके जो मुंह में नवाला, असल में फ्रेंच टोस्ट खाता है, इतना जिद करता है फिर भी नहीं खाता। इसके जो है ना मुंह में पराठा और अंडा जो भी चीज दो ना वो बड़ी देर तक पड़ी रहती है, वो पेट में जाती ही नहीं है ना। क्या बात है। मैंने तो एक दिन इसको कहा था, मैंने कहा अब तो ऐनक लग गई, ऐसे कहते हैं कोई नकली मोटे दांत भी लगा लेते हैं, हो सकता है बाजार में मिलते हो कोई दांत, क्या ख्याल है अहमद? मिलते हैं मोटे मोटे दांत लगा देते हैं मगरमच्छ की तरह ताकि जल्दी जल्दी खाएं, क्या ख्याल है? मोहम्मद आप इधर ना आओ बेटा, ये काम खराब है। ये देखो ना जरा, इधर भी मोहम्मद के भी तो दांत देखे ना, नए नए आए हैं तो फिर कैसे आए हैं। दिखाओ जरा अपने दांत। हैं जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो जब नए दांत आते हैं टूट के तो फिर वो भी आजकल उल्टे पुल्टे आते हैं, और मैं उसके आपको रीजन बताती हूँ क्यों आते हैं, है ना जी? जी हाँ जी हुमैरा असलम, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये ठीक है, ये आ गए हैं। और हम लोग ना बचपन में खाते थे छलियां, हम खाते थे गन्ने, है ना, ऐसे ऐसे करके तोड़ते थे तो हमारे दांत ठीक रहते थे बेचारे। और ये जो है आजकल ये पौध जो है इस तरह का कुछ खाती नहीं है, और ये मोहम्मद तो वैसे ही फ्रूट्स वगैरह नहीं खाता। तो जब बच्चे ऐसा कुछ नहीं खाएंगे तो फिर टेढ़े मेढ़े दांत निकलेंगे, उल्टे पुल्टे दांत निकलेंगे, फिर उनको सीधा करने के लिए डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ता है जी, है ना, है ना। ये अहमद तो खाता है, अहमद तो खाता है। गाजरें खाया करो ताकि आपकी आंखें ठीक हो जाए और नजर अच्छी हो जाए, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम अंबर वहीद, कैसी है आप? आज मैंने सुबह सुबह आपको हफ्ते के दिन जो है ना डिस्टर्ब कर दिया तो नहीं कह सकती, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बेबीज मेरे साथ बैठे हुए हैं। और पता है एक मजे की बात बताऊं, ये पहले भी इन्होंने वीडियो बनाई थी, अब ये मिट्टी में खेल के आए हैं, उनके कपड़े बड़े गंदे हैं और कह रहे थे कि हमारी ना इन कपड़ों में वीडियो ना बनाए। मामा ने कहा है कि बिल्कुल नहीं बनानी है आपने, ये कह रहा था। तो मामा ने कहा कि नाइट सूट पे नहीं बनाने कपड़े वीडियो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मामा से बड़ी हूं ना, मैं मामा को संभाल लूंगी। तो अभी ये इधर मिट्टी में खेल रहे थे, तो मिट्टी में खेलते खेलते आए हैं, सारे कपड़े गंदे हैं, फिर कहते हैं अच्छा हम ऊपर कर लेंगे। तो कपड़े इन्होंने बदले नहीं है, अभी सो के उठे हैं और मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि दादो को और अच्छा लगता है जब नाइट सूट अच्छा लगता है। हाँ तो ये क्या लिए जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे भी पिछले माह पता चला नजर में प्रॉब्लम है, 2 ग्लासेस लगी मुझे, दूर की भी नजदीक की भी। ओ हो। तो ये पता है फैमिली में भी होता है। मोहम्मद नहीं करो, मेरी वीडियो खराब हो रही है, खड़खड़ ना करो प्लीज प्लीज, और इसको ना हाथ लगे प्लीज प्लीज प्लीज। तो बिल्कुल ऐसा ही है, पता नहीं चलता, मुझे भी लगी है। और मुझे तो खैर दूर की लगी है, दूर की लगी नहीं नजदीक की लगी है, लेकिन अब दूर की भी लग जाएगी। तो है, उम्र के कुछ तकाजे होते हैं और होता रहता है। लेकिन बच्चों पे जरूर नजर रखें, अपने आप पे भी नजर रखें। कभी आपको लगता है कि कुछ नजर सही नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि कोई मसला होता है। आपकी आईसाइट वीक हुई थी? मेरी आईसाइट नहीं वीक हुई थी, मेरी आईसाइट अब वीक हुई है। बुढ़ापे में मुझे नजदीक का नजर नहीं आता था, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन जवानी में ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम फरहत हाशमी कह रही हैं बिल्कुल जी हम ठीक हैं, और ये बच्चे भी ठीक हैं, और ये मेरे पास आ गए हुए हैं। और मैं इनको अंदर से बाहर ले आई हूँ। मैंने कहा कि अंदर नहीं बैठना, अंदर क्या बैठ के कार्टून्स देखने और अजीब अजीब चीजें देखनी है। पहले मैंने इनको सूरह रहमान सुनाई है, आज अहमद से मिस हो गई है ना। मैंने और मोहम्मद ने तो खूब सारी देखी है तिलावत, और मैंने इनको तर्जुमे भी बताए हैं, और मैंने बताया है कि अल्लाह ताला ने बताया कि हमें कितनी नेमतें मिली हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये पानी जो है अगर हमें चला जाए, अल्लाह ताला वापस ले ले, तो फिर हम क्या करें, हैं जी। सफिया खुंद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद को बताया था ना, मोहम्मद मैंने इसे बताया कि देखो पानी जो है ना वो हर चीज जो है ना पैदा करता है ना। जो खाना पीना हम खाते हैं, जो जानवर जो कुछ खाते हैं, तो वो भी जो है जमीन में पानी से पैदा होता है, तो फिर हम खाते हैं, तो फिर हम जिंदा होते हैं। सफिया खुन थैंक यू, बच्चे बहुत प्यारे हैं, शुक्रिया। सुमेरा इमरान ये बस आ गए हैं बच्चे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी पकड़ के बैठ जाती हूँ और कुछ बच्चों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये अपना रात को होमवर्क भी कर रहे थे, जहाँ जाते हैं अपना होमवर्क साथ लेके जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और हाँ देखें जूस ये लोग ये पीते हैं, तो इसमें भी पानी डलता है, तो हर चीज में पानी डलता है ना अहमद, आप बताओ ना पानी कितना जरूरी है, अल्लाह ताला ने हमें कहा हुआ है ना। है सुमेरा इमरान कह रही है क्यूट बॉयज तो ये आ गए हैं हमारे पास आज, बस इन्होंने कल चले जाना है। और अभी जो है जब इनकी मामा उठेंगी तो फिर इनको चेंज करेंगी। और अभी मैंने इसको एक अमरूद तोड़ के देना है। तो अब आप लोग जाएं बेटे, मैं थोड़ी बात करती हूँ, लेकिन प्लीज आपने तंग नहीं करना और आराम से साइड पे खेलना है, ठीक है। चलें साइड पे आराम से, अल्लाह हाफिज कर लो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अच्छा मैं अब बात कर रही हूँ, प्लीज अब आप लोग उधर जरा दूर चले जाओ या अंदर चले जाओ, इसको ना चलाना। ये अहमद की एक गाड़ी है हसीनो जमील जो कि ये चलाता है। हाँ चले जाओ, आप उधर चले जाओ जी। मैं भी उम्रा करने इंशाल्लाह जा रही हूँ 10-11 जनवरी को।
تو یہ بچے جو ہیں یہ اپنی نانوں کے پاس رہیں گے, ان کے امی ابو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, بلکہ میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں, ہے نا. تو امرود اب اس کو توڑ کے دوں گی, اور امرودوں کی آپ کو بڑی مزے کی ایک کہانی سناتی ہوں جی. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پرسوں میری ایک فرینڈ آئی تو مجھے کہتی مجھے امرود بڑے پسند ہیں, تو اس دن میرے ایک اور کزن توڑ کے لے گیا تھا امرود, اس کو میں نے دیے تھے توڑ کے, تو نہیں خود ہی توڑ کے دیے تھے, تو وہ کہتی مجھے بڑے پسند ہیں امرود. تو میں نا اس کو امرود دینے چلی گئی, میں نے کہا چلو میں توڑتی ہوں. میں توڑ رہی تھی تو اس کا فون آ گیا, کہنے لگی کہ میں تمہاری ویڈیو دیکھ رہی ہوں, میں تمہیں یاد کر رہی ہوں. میں نے کہا بس میں تمہارے پاس آ رہی ہوں. امریکہ میں ہوتی ہے آج کل, آئی ہوئی ہے, تو ادھر قریبی اس نے گھر بنایا ہوا ہے, شادیاں وادیاں اٹینڈ کرنے آ جاتی ہے. نور صبا السلام علیکم, بہت پیارے بچے ہیں, تھینک یو تھینک یو شکریہ, جزاک اللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو بھی اور ہم سب کو بھی. تو جناب میں اس کے لیے امرود لے گئی, اور امرود لے گئی, پھر میں کہتی ہے کچھ پینا کھانا ہے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں پینا کھانا, میں نے 2 امرود کھا لیے ہیں تو پھر مزے کی بات یہ, میں نے کہا اوہو میں نے تو ساگ بنایا تھا, کہیں سے آیا تھا خوب سارا, میں پھر بنا کے نا ڈبوں میں رکھ لیتی ہوں, فریز کر لیتی ہوں. اور مکئی کی روٹی بھی بنائی تھی. میں نے کہا ہے محمودہ اگر مجھے خیال آتا تو میں تمہارے لیے وہ لے آتی. کہتی گڑ بھی پڑا ہوا ہے اور مکئی کا آٹا پڑا ہے, تمہیں چاہیے؟ میں کہا کیوں نہیں چاہیے ضرور سب کے لیے دعا کروں گی زیب احمد, کیوں نہیں, بالکل میں نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں نے دعائیں ہی تو کرنے جانا ہے, میں نے اور کرنا کیا ہے. تو جناب میں اپنی فرینڈ کے پاس گئی اور اس نے مجھے امرودوں کے بدلے گڑ اور مکئی کا آٹا دے دیا. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پر مہر لگی ہوتی ہے, تو یہ بالکل سچی بات ہے, دانے دانے پر مہر لگی ہوتی ہے. اور میری مہر جو ہے نا اس مکئی کے آٹے اور گڑ پہ لگی تھی, اور میں لے آئی ہوں. گڑ تھوڑا تھوڑا استعمال کروں گی, آپ فکر نہ کریں بہت شکریہ نور صبا, بالکل بالکل, دعائیں 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 دعائیں, تو ہر وقت دعائیں کرتی ہوں آپ سب کے لیے, اور آپ لوگوں نے بھی دعائیں کرنی ہے میرے لیے. تو جناب گڑ کو میں تھوڑا تھوڑا استعمال کرتی ہوں, سویٹ ڈشز میں بھی کر لیتی ہوں. ویسے تو ڈائبیٹک ہوں, اور میں اس کے لیے کچھ نہیں لے کے گئی کیونکہ وہ بھی ڈائبیٹک ہے. اب میں نے کہا میں لے کے جاؤں گی کیک, حلوے, پیسٹری یا پھر بیکری کی کوئی چیزیں, تو نہ اس نے کھانی ہے تو نہ میں نے کھانی ہے, اور اگر وہ کھا لے گی تو گناہ میرے اوپر ہوگا جی مہناز عامر, کیوں نہیں, دعا ضرور کروں گی. تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر اگر کچھ لے کے جاتے ہیں تو دیکھ کے لے کے جائیں کہ اس کے لیے کام کی ہے بھی کہ نہیں, وہ کھائے پیے گا کہ نہیں کھائے پیے گا, یا گھی تو بس پھر میں نے امرود ہی اس کو کھلائے, اور میں نے بھی امرود ہی کھائے. اور کہتی ہے کہ بیکری کی بہت ساری چیزیں کل کوئی لے کے آیا تھا, اور وہ جو ہے نا پڑی ہوئی ہیں یہاں پر, تو وہ تو میں کھاتی نہیں ہوں. تو میں نے کہا بس میں اسی لیے پھر کچھ لے کے نہیں آئی, ہے نا. تو اپنوں میں اپنی فرینڈز میں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا نا, کچھ بھی لے کے جائیں اور نہ بھی لے کے جائیں تو کیا ہے نا, پیار کے 2 بول بھی کافی ہوتے ہیں. تو یہ ہے آج کی کہانی. اور آج جو ہے تو ہم نے ایک شادی پہ جانا ہے شام کو, اور دیکھوں گی, کوشش کروں گی اگر اس کی بھی ویڈیو بنا سکی. اور مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ لاہور میں سردی نہیں آئی, تو سچی بات ہے بھئی مجھے تو سردی نہیں لگتی, شام کو ہلکی پھلکی سردی ہو جاتی ہے, اندر تھوڑی سی شاید وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن باہر تو گرمی ہوتی ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مناسب سا موسم ہے, جیسے کہ بہار کا موسم ہوتا ہے, اور گل داؤدی میرے ارد گرد لگی ہوئی ہے. اور وعلیکم السلام شاہدہ حامد, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, شکر ہے اللہ کا. تو ابھی دیکھیں بچوں نے بھی سویٹر نہیں پہنے ہوئے, البتہ رات کو ضرورت پڑتی ہے. تھینک یو مہناز عامر, اتنی پیاری آپ نے میرے لیے باتیں کر دی ہیں, تھینک یو ویری مچ. بس سیدھی سیدھی گل کرنی چاہیے, ہے نا تو بات یہ ہے کہ شادی آج کل بڑی ہو رہی ہیں, شادیاں وادیاں, اور شادیوں پہ جائیں تو ذرا اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھیں شام کو سردی ہوگی, اب شام کو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں, سویٹر پہنوں گی یا نہیں پہنوں گی, یا کسی شال سے گزارا کر لوں گی. اور بچے بھی جائیں گے تو پھر دیکھوں گی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے رکھوں گی. اور ویڈیو تو میں نے بنائی ہوئی ہے, اور بھی کوئی آیا ہے باہر. ایک تو باہر بیٹھنے کے بڑے نقصان ہوتے ہیں نا, آپ کو سچی مچی کا لائیو سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اندر جو ہے نا وہ ماحول نہیں ہوتا. اب یہاں یہ پرندوں کی آوازیں, چڑیوں کی آوازیں. وعلیکم السلام صدف بٹ, کیا حال چال ہے, اور کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ہم بھی خیریت سے ہیں, اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ مزے کر رہے ہیں. ناشتہ ہم نے کر لیا ہے, آپ لوگوں نے کر لیا ہے ناشتہ کہ نہیں کیا؟ تو ناشتہ تو بڑا ضروری ہوتا ہے. محمد بیٹے دیکھو بیل ہوئی ہے, کون آیا ہے, چیک کرو ذرا, دیکھو بیٹے. تو یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے نا, یہی تو زندگی ہے. اور یہ لائیو مقصد کیا ہے اس کا, یہی مقصد ہے کہ آپ کو لائیو میں سارا کچھ دکھاؤں. صدف بٹ وعلیکم السلام, الحمدللہ, جزاک اللہ. رضوانہ امبرین, پوچھو نا کیا کہہ رہے ہیں.
اچھا چلو آ جائیں, جو بھی آیا ہے. میرا خیال ہے خالہ آئی ہیں. مجھے لگتا ہے خالہ آئی ہیں, خالہ آئی ہیں. السلام علیکم جی. تو پھر کیسا لائف جا رہا ہے؟ السلام علیکم فرام آسٹریلیا. وعلیکم السلام فرام لاہور. کیسے ہیں آپ؟ آسٹریلیا میں تو صبح ہوگی ابھی. ہاں میری بیٹی چونکہ آسٹریلیا میں ہے. تو السلام علیکم خالہ. میں لائیو آ رہی ہوں, لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. آ جائیں, سلام کرنا ہے تو. میری پیاری خالہ, ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھتی ہوں گی نا, مزے مزے کی. آ جائیں خالہ, آپ بھی شامل ہو جائیں ہماری لائیو میں. یہ بڑی اچھی بات ہوگی, خالہ سے باتیں کرتے ہیں ہم, تو چھوڑیں نا اپنی باتیں. آج جو ہے نا سبجیکٹ ابھی خالہ بس شروع ہی ہوا ہے. آپ کیسے نظر آئیں گی؟ نہیں تسی تو ضروری ہو نا. جی خالہ جان, تم کپڑے اچھے اچھے بنانے ہائے خالہ, پرانے کپڑے آپ سوچ نہیں سکتی کتنے پرانے ہیں. یہ پہننے لگ گئی ہوں, یہ آپ کہہ سکتی خالہ. او کس طرح دکھاؤں, یہ میری پیاری خالہ آ گئی ہیں. اور جناب جی خالہ جان, تو سنائیے کیسے ہیں حالات اور کیا لے کے آئی ہیں؟ یہ جب آتی ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں, بڑی مزیدار چیزیں. بیڈ شیٹ. بیڈ شیٹ, او بیڈ شیٹ. پھر میں نے کہا ناصر آیا ہوا, پھر ناصر کے لیے بھی. تو مجھے اگر پتا ہوتا عبداللہ آیا ہوا تو میں اس کے لیے آئی سویٹ. کوئی بات نہیں. زاہدہ عزیز نیازی, وعلیکم السلام. تو سب خوش ہیں. تو خالہ چلے نا, آج آپ آئی ہیں. خالہ مجھے کہہ رہی تھی میں کسی دن نا میری امی کی یعنی اپنی بہن کی باتیں کریں گی, ہیں خالہ جان؟ تو کیا باتیں یاد ہیں, کوئی بتائیں نا. سب لوگ شیئر کر رہے ہیں, ڈائریکٹ کھلا کھلا ہے. میں کہتی ہوں میری جو بہن تھی نا, وہ ایک اللہ کا خاص بندہ تھا, اور وہ ان میں جو باتیں بہت پرومیننٹ تھی نا. جی خالہ. شی واز ویری افیکشنیٹ اینڈ شی واز ویری جنرس. یہ دو باتیں تو ان کی خاص. آئی نو خالہ. اور یہ دو باتیں جو ہے نا, یہ میرے والد صاحب میں بھی تھی. نانا پہ گئی تھی. آپ بھی تو گئی ہیں نا خالہ, اب بھی تو ویسی ہیں. ہاں نا. میں تو جو ہوں نا, اللہ کا شکر ہے. میں نے مجھے زیادہ امی نے. وعلیکم السلام. خالہ وہ بات بتائیں, امی کو نا یہ خالہ بتاتی ہوتی ہیں کہ اسکول میں پڑھاتی تھی امی فیصلہ آباد میں, تو وہ کیا ماموں کو روز بھیجتی تھی کہ وہ لے کے آئے. ہاں وہ بتائیں. آپا جو تھی نا, وہ شروع سے ہی فیشن کرتی تھی بہت. ایون جب کالج میں پڑھتی تھی نا, اس وقت ماشاءاللہ شکل بھی اچھی تھی, فگر ان کی بڑی اچھی تھی. تو ٹائٹ قمیص پہننی, تو میری امی کہتی تھی یہ نہ پہنا کرو ٹائٹ. تو جب وہ آتی تھی نا کالج سے, تو امی ان کے پلیٹ ادھیڑ دیتی تھی. پھر جب وہ صبح جانے لگتی تھی نا, پھر دوبارہ پلیٹ ڈال لیتی تھی. اور وہ جو گجرے اور پھول منگواتی تھی روز. پھر وہ نا, وہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب اسٹوڈنٹ تھی. اچھا. پڑھ رہی تھی, بی اے میں پڑھتی تھی جب نا ادھر فیصلہ آباد میں گورنمنٹ کالج. اس کے بعد پھر انہوں نے کی بی ٹی کی. اچھا. اس کے بعد پھر آ کے نا ہمارے اسکول میں یہ ٹیچر لگی. ان کے اسکول میں ہی ٹیچر لگ گئی. اب بہن ٹیچر لگ گئی ہے, یہ تو بڑے مزے کی بات ہے. میں 9th میں تھی, 9th اور 10th میں. وعلیکم رحمان عادل تھی. اچھا ٹیچر تھی آپ کی, آپ کو پڑھایا. کیا پڑھایا خالہ؟ جیوگرافی, ہسٹری جیوگرافی. جیوگرافی, اوکے اوکے اوکے. ہسٹری جیوگرافی کی ٹیچر تھی. اچھا. ایک اور بڑے مزے کی بات, پھر ہمارا جب ایگزام ہوتا تھا نا, تو وہ پیپر ایک دفعہ پیپر گھر لے آتی تھی مارکنگ کے لیے. اچھا. تو میں نے ان کے چوری چوری دیکھے. میری ایک فرینڈ تھی, ہاں, میں نے اس کا پیپر بھی نکالا اور اپنا بھی نکالا. اچھا. میں نے کہا یہ دیکھے. میں نے آپا کو کہا, میں نے کہا آپا میرا جواب اس سے اچھا, آپ نے اس کو زیادہ نمبر دیے اور میرے کم دی. آپا نے میرے نمبر کاٹ کے 0 رکھا. اچھا. کہتی ہے یہ تم نے ان کو ہاتھ کیوں لگایا؟ ہاں بات تو صحیح ہے بھائی, اصول کی بات ہے. نہیں تو پھر بعد میں تو دے دی ہوں گے نا. بعد میں تو دے دی. بعد میں نہیں, بس پھر میں نے بھی کہا ٹھیک ہے, سزا ملی نا. سزا ملی. ٹیچر تھی سچ. چیٹنگ تو نہیں کرنی چاہیے نا, یہ تو بات. فیشن جب وہ پڑھاتی تھی نا, اس وقت تو پھر صبح جب تیار ہونا تو منیر اس وقت میرا چھوٹا بھائی وہ پڑھتا تھا, میرا اسکول میں پڑھتا تھا, اس کو بھیجتی تھی خاص گھنٹہ گھر میں پھولوں کے ہار ملتے تھے. فیصلہ آباد گھنٹہ گھر پھولوں کا, وہاں سے پھولوں کے ہار منگواتی تھی. اچھا.
اور اس کو پھر ایک بالے انہوں نے اس وقت بڑا فیشن تھا, بڑے بڑے بالے تھے, ہاں ہاں بالکل. بالوں میں پروتی تھی, ہاں. پھر باقی جوڑے پہ, اچھا. ایک وہ جوڑے پہ ٹانگ دی تھی. اور لڑکیاں اتنی آپا کی گرویدہ تھی نا, ہاں میں ابا جی کا نام عبدالستار تھا نا, تو یہ مس ستار کہلاتی تھی. مس ستار. اچھا یہ نہیں مجھے پتا تھا. ہاں، مس اوکے. ستار. طاہرہ نام تھا ویسے ہاں، تو نا, طاہرہ ہاں. یاسمین. دستخط کرتی تھی تو طاہرہ ستار. اچھا ٹی اوکے. ٹی ستار. اچھا اچھا اچھا, یہ میرے لیے ہاں، خبر ہے. ٹی ستار. اچھا. ہاں. پھر میں نے نا بڑا ویسے اللہ کا شکر الحمدللہ فیشن کہا تو لیکن وہ کھانا وانا آپ کیا بتاتی ہے نا کہ گھر میں نہیں وہ بناتی تھی وہ نہیں، کیا؟ نہیں، ہاں. وہ جب ہم ان کی میرا مطلب گھر میں میں اور آپا ہوتے تھے نا, تو میری امی نے کوئی ان کو کہنا کوئی کام کہ یہ کرو, تو میں اپنی امی کی ہیلپ کرتی تھی, کوکنگ میں ہر چیز میں کام کرتی تھی. ہاں. تو آپا کو امی نے کہنا تیرا کی بنے گا جب کپڑے گھر جائیں گی. ہاں کی بنے گا, یہ تو ہم کہتے ہیں نا, سب کو کہتے ہیں بچیوں کو, کی بنے گا تیرا اگلے گھر جا کے. امی آپا نے کہنا امی فکر نہ کرو, اللہ شکر خورے نو شکر ہی دینا. شکر خورے نو شکر. اچھا جب میں ایف ایس سی میں تھی, جب میں پہلی دفعہ گئی شادی کے بعد, وارسک میں تھی ان کی پوسٹنگ بھائی اچھا جان کی. اچھا. بھائی جان مجھے لینے آئے. اچھا ایک اور مزے کی بات, جب مجھے لینے آئے نا ہاں تو راستے میں ٹرین پہ میں گئی, مجھے اسٹیشن کے راستے میں انہوں نے کوئی مجھ سے 10 دفعہ پوچھا چائے پیو گی, ہاں. چائے پیو گی. میں دل میں کہا جون جولائی گرمیوں کی چھٹیوں میں نے کہا یہ مجھے پانی کا نہیں پوچھتے, چائے پٹھان چائے پوچھتے ہیں, گرمی سردی خزاں بہار چائے پیسو, چیس کے. خالہ کہتی میں سب گرمی میں آئی ہوں, یہ ہمیشہ بتاتی ہے یہ واقعہ کہ بار بار چائے دا پوچھن. تو خالہ مجھے ایک بات بتایا, آپ نے کیا کیوں نہیں دیا کہ میں نے نہیں پینی چائے, بھائی گرمی ہے. پہلی دفعہ شرم و شرمی میں چپ رہی ہیں آپ. ہاں, میں نے کہا چلو گھر جا کے آپ میری بہن بہنوں پہ آئے گی. آپ کو خالہ سلام دے رہی ہیں زاہدہ عزیز. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سارے, ماسی یہ نہیں ماسی, یہ دیکھیں سارا کہہ رہے ہیں بڑی مزے کی ہیں, بڑی گریسفل ہیں. ادھر دیکھیں ان کو جواب دیں. آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, انہیں بڑی پسند آئی ہیں, جو آپ کی اور ابو کی گنڈیریوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. نہیں الحمدللہ میں بھی کہتی ہوں, ابھی میں نا لالا جی کے گھر سے ہو کے آئی ہوں. میں پہلے ہمیشہ میری روٹین تھی, پہلے میں ادھر جاتی تھی, لالا جی بڑے بھائی ہمارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, پھر میں ادھر آتی تھی. ہاں. تو اب بھابھی ہیں, تو میں نے کہا چلو میں بھابھی کو دیکھ. اچھا آپ ادھر سے ہو کے آئی ہیں؟ میں ادھر سے ہو کے آئی اچھا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو پھر خالہ جو ہے نا اچانک ہی جو ہے نا چھاپا مارتی ہے. اصل میں مجھے کل پتا چلا تھا کہ ناصر آیا. اچھا بھائی آیا ہوا ہاں, میرا. بھائی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ناصر آیا ہوا ہے, میں نے کہا چلو ناصر سے بھی ملتی ہوں, بھائی جان سے بھی ملتی اور ہوں. صبح صبح ان کے سارے کام ہوتے ہیں, میری طرح ہیں. صبح اٹھ جاتی ہیں اور 10 بجے تک, اور پھر کہتی ہیں 12 بجے تو کھانا کھا کے دوبارہ ہم نے لیٹ بھی جانا ہوتا ہے. تہجد پہ اٹھتی ہیں ماشاءاللہ, بلکہ 2 بجے اٹھتی ہیں نا خالہ. بالکل الحمدللہ. بس میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایک تو اللہ مجھے محتاج نہ کرے. آمین. ہم میں سب کو ہاں میں اللہ کا ذکر بھی کرتی رہوں, شکر بھی کرتی رہوں, آمین اور اپنے آمین آپ کو بھی سنبھالتی رہوں. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی ایم 85 اور کسی کو یقین بھی نہیں آتا. ہاں, یہ میری امی جیسی ہیں, دیکھنے میں بھی ملتی جلتی شکل ہے. اور خالہ امی کی باتیں بتائیں, جیسے وہ میں ایک دفعہ نا بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی فرانس, تو امی کے پاس چھوڑ کے گئی تھی, تو کہتی ہیں تمہارے بچے آ کے بیٹھ جاتے تو کہتے تھے امی کی باتیں کریں. کہتی ہیں مجھے رونا آ جاتا تھا. مجھے خالہ ان کی بات اتنی دفعہ یاد آتی ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں, بچوں کو اچھا لگتا ہے ان کی امی کی باتیں کریں ہیں. تو خالہ کا اور امی کا تو بہت زیادہ پیار تھا. دو ہی تو بہنیں ہیں خالہ. اب جب سے میری بہن نہیں ہے نا, وہ جو پنجابی کا ہے نا ماں سی, اس وقت سے مجھے اپنی بہن کے بچوں سے زیادہ ہی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. میں کہتی ہوں میں ہی اب ماں ہوں. بالکل بالکل بالکل. تو ہمیں تو بس آپ سے یہ وہی, اب خالہ یہاں پر تو ایک ماموں رہ گئے ہیں, وہ باہر ہوتے ہیں انگلینڈ میں, تو اب تو یہاں تو کوئی نہیں رہ گیا, ایک چچا رہ گئے ہیں خالہ. ہاں بس ایسے ہی ہے, جس کی باری آ گئی وہ چلا گیا. ہاں. بھائی شفیق سے میں ٹیلی فون پہ بات کرتی ہوں, تو جب بھی میں بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں اپنی شکل دکھائیں. پھر وہ میری بھی شکل دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی, تو میں پھر ان کو کہتی ہوں, میں کتنی دیکھیں ہم 8 تھے اب 2 رہ گئے ہیں. ہاں
بس خالہ ایسی ہی ہے جس کی باری زندگی. آئی وہ چلا گیا. اسی لیے میں ہر وقت ان کو کہتی رہتی ہوں, سب سے بات کرتی ہوں گھر میں بھی, کہ جتنا ٹائم ہے مل کے گزار لیں, اچھے پیار و محبت سے, لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں ہیں خالہ, دل میں عداوتیں یہ ساری جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں, اللہ کو نہیں پسند. بس اللہ وہ کو نہیں کام کرو جو اللہ کو پسند. ہاں میں تو کہتی ہوں کہ ہر بات اگر ہر انسان مسلمان اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھ لینا. جی. اور میں ابھی اپنے ڈرائیور کو راستے میں بتا رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ قرآن کا ہم پہ کیا حق ہے, جی اس کو پڑھو. وہ اس نے لگائی ہوئی تھی کیسٹ سورت یاسین. اچھا, اچھی بات ہے پھر تو, سنتا ہے وہ, اس کا سنتا مطلب ہے. اچھا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, پھر اس پہ عمل کرو, بالکل پھر دوسروں کو پہنچاؤ. سب سے بڑی بات یہ خالہ, خود پڑھ کے اپنے پاس رکھنا لو, دوسروں کو بھی ارد گرد والوں کو بتاؤ, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. میں تو اپنے کانٹیکٹس جو بھی میرے ہیں میں یہی بس باتیں کرتی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ایسی میں یہ جو میں دعا دیتی ہوں, بلکہ دعائیں ماں پیرنٹس کو تو بندہ ہر وقت ہی دیتا ہے, جی کہ جو انہوں نے جو وہ قرآن جو خود وہ سکھایا, ہمیشہ, یعنی کہ اتنے بچپن میں نے قرآن پڑھا کہ مجھے یاد ہی نہیں کب میں نے پڑھا. مجھے بھی نانی امی نہیں سکھائی, نمازیں بھی سکھائیں. نماز ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمیں کہتی تھی کہ نماز پڑھو. میں تو انہیں بتاتی ہوں خالہ مجھے کریلے جو ہے نا کھانے, اور مجھے کریلے میں نہیں کھاتی تھی, تو نانی امی نے ایک دفعہ اتنے شاندار بنائے اور کہتی ہیں کہ اب کھا کے دیکھو. اس کے بعد سے میں نے کریلے کھانے شروع کر دی. خالہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. پہلے تو خالہ لے آتی تھی کچھ نہ کچھ, اب خالہ کہتی ہیں اب میں کچھ نہیں پکاتی, نہ میں پکاتی ہوں نہ میں کھاتی ہوں. مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. روج فاطمہ السلام علیکم کہتی ہے جو پکتا ہے بس کھا لیتی ہوں. میں کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن پکاتی بہت اچھی تھی. کریلے خالہ ایسے شاندار بناتی تھی. وہ نہیں بالکل, اور کیا. ہاں, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر گائناکالوجسٹ ہیں, اور ہم نے تو ان کا ساتھ بہت اچھا گزارا ہوا ہے. وہاں پر جب پشاور میں تھی خالہ سی ایم ایچ میں, تو پشتو نا ان کے پاس آتے تھے پیشنٹس. ہاں بڑی مزے کی بات نا, میں تو پشتو مجھے آتی ہے, خالہ کو بھی آتی ہے, تو کئی دفعہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی, میں ان کے پاس جاتی ہوتی تھی. سی ایم ایچ کہتی تھی آ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ ہی, تو وہ پیشنٹ اپنا کچھ بتاتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی, پھر میں ایکسپلین کرتی تھی. ویسے تو خالہ سمجھ جاتی تھی, لیکن کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا پٹھانوں کی وہ پشتو کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو خالہ کو بھی آتی ہے نا, خالہ پشتو تو آتی ہے مجھے. اصل میں نے یہ اپنی زندگی میں سیکھا ہے. جب ایسٹ پاکستان تھا نا ہمارے پاس, تو ہماری ایک کولیگ کی پوسٹنگ وہاں ہوئی, اور پھر واپس آ کے میں نے کہا چلو بنگلہ دیش. تو اسے میں نے بھی کافی چند ایک جملے سیکھے. کس چیز کے؟ مریض کو کہنا. اچھا, بالو کون سی زبان تھی؟ بنگلہ دیشی زبان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنگلہ دیشی کہتے ہیں. ہاں, کیمون اچھے, کیا حال ہے. اچھا, کیسے کہتے بھالو باشی, اچھا حال ہے. اچھا, اور بتائیں. بس ایسے چند ایک جملے جو مریض سے کنسرن تھے. اچھا, مریض سے کنسرن. ہاں, بس ایسے پشتو. مشرقی پاکستان کا خالہ اب آپ آج کل کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا وہ شاندار ہمارے سارے وہ پرانی یادیں, اور پھر کیسے وہ لڑائی ہوئی ہے خالہ. یہ 71 کی وار ہوئی ہے. جی اس وقت وہ علیحدہ ہوئے ہیں نا. جی 71 میں ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستانی لیڈی ڈاکٹرز بھی تھے. اچھا, وہاں سے آئی بھی تھے, بلکہ ایک تو میاں بیوی دونوں تھے. اچھا, میاں میڈیکل اسپیشلسٹ تھا اور وہ جنرل ڈیوٹی کی. اچھا. تو وہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش میں, کہ یہ بنگلہ دیش کیا ہوتا ہے. کہتا ہے دیکھیں بنگلہ دیش بنے گا. اچھا, یہ شروع سے پہلے چل رہا تھا ان کا تھا بنگلہ دیشی. تو وہ ان کا گروپ الگ ہی تھا. ہمارے 3-4 کولیگز تھے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ان کا گروپ الگ ہی تھا, وہ آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے. اچھا. لیکن اس وقت آپ لوگوں کو یہ شک نہیں ہوا کہ یہ بن جائے گا اور الگ ہو جائے گا, ہے نا؟ نہیں تھا الگ. بس وہ ان کی کوشش تھی. اصل میں یہ بچ بھی سکتا تھا, کیونکہ جب الیکشن ہوئے نا, جنرل الیکشن اکٹھے تھے جی, تو وہ مجیب الرحمان تھا. ہاں, مجیب الرحمان. ادھر بھٹو تھا. تو پہلے تو ایک ہی تھا کہ ایک ہی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو. بالکل. تو بھٹو نے کہا نہیں, ادھر تم ادھر رہو. ہاں, ادھر تم ادھر میں, یہی والا. ہاں بالکل, بھٹو ہی تھا. تو وہ بس ہو گیا, وہ سیاست کی وجہ سے کام پھر خراب ہو گیا, مس پلاننگ ہو گئی.
جو بھی ہے. تو لیکن یہ کہ مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی, میں 71 میں دیکھیں میں کتنی ہوں گی, 10-11 سال کی ہوں گی, لیکن اتنا مجھے سمجھ آئی تھی خالہ کہ ہمارا ملک جدا ہو گیا, اور مجھے یاد ہے میں بڑا روئی تھی. نہیں تو میں بڑا روئی تھی خالہ, کچھ سمجھ نہیں تھی زیادہ. بات سنو, جی. اسی وقت کی تو بات ہے جب بچے تم لوگوں کے پاس وہی والا ٹائم, ہاں. خالہ تو سیالکوٹ میں پوسٹڈ تھی, دونوں میاں بیوی, تو بچے ہمارے پاس تھے. تو اس وقت جب انہوں نے کہا نا کہ وار ہونے والی ہے, تو پھر آرڈر یہ آیا ہاں. کہ فیملیز کو ایویکویٹ کر دو. اچھا. تو ہم تو دونوں میاں بیوی ادھر ہی تھے. بالکل. تو پھر امی کے ساتھ بچے بھیج دیے. ہاں, نانی امی تھی, اور بچہ ان کا چھوٹا والا جو احمد تھا وہ تو 40 دن کا بھی تھا کہ نہیں تھا پتہ نہیں, چھوٹا سا. تو کیسی مشکل ٹائم ہے. خالہ آپ نے بھی بڑی ہمت کی ہوئی ہے زندگی میں. نہیں خالہ, مطلب بچے بھی پیدا کرے جاؤ, ساتھ میں جاب بھی کرو, بچوں کو بھی دیکھو, میں یہ کہتی ہوں بڑی ہمت ہے. کہ دیکھو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے جاب کرنی. ہاں. میں نے کہا کہ دیکھو میں نے جو ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن مجھے کچھ اللہ نے طبیعت ایسی دی ہے ہاں, طبیعت کی بات ہے, یہ بات مشکل صحیح نہیں ہے. لگا کبھی بھی. ہاں ہاں. تو ساتھ ہی ماشاءاللہ بچے, اور چھوٹے بچوں میں تو سال کا فرق ہے. اور تو اور چھوڑے اللہ, خالہ کی بات بتاؤں میں, پہلا بچہ ہوا خالہ کا, خود ہی جا کے ہسپتال خود ہی چلی گئی, خود ہی ٹیکا ٹوکا لگو کے, تو میں حیران ہوں. میں کہتی ہوں خالہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہتی اللہ نے ہمت دی تھی, خود ہی اپنی مطلب کر لی جتنا کر سکتی تھی. سارا اسٹاف میں کہتی تھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ایڈمٹ ہوئی. میں ایڈمٹ ہوئی ہوں, پتہ ہی نہ چلے کسی کو. خالہ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. شرم سارے ملنے آ رہے ہیں, سارے دیکھنے آ رہے ہیں. یہ ناصر کیا کر رہا ہے؟ بس یہ زمانے تھے. ناصر جو ہے نا انتظار کر رہا ہے, ابھی اس کا ناشتہ آنے والا ہے, تو ناصر اس کا انتظار کر رہا ہے. تو بس خالہ بڑی اچھی پرانی یادیں اور پرانی باتیں ہیں خالہ. اور آپ نے خالہ یہ بتائیں, وہاں پر سیالکوٹ میں تھے تو وہاں تو پھر آپ کے پاس مریض آتے ہوں گے, وہ لڑائی والے, زخمی ہیں؟ میں کہتی ہوں جب وہ 71 کی وار ہوئی, جی ہاں, اب گائنیکولوجسٹ بھی سرجری کرتی تھی, تو ایک تو مین تھیٹر تھا نا. اچھا. ایک مزے کی بات یہ ہے ہاں کہ فیملی ساری ایویکویٹ ہو گئی. انہوں نے کہا ہم سب لیڈی ڈاکٹرز کے لیے ایک کمرہ تھا, اچھا, نیچے میٹرس بچھے ہوئے, اچھا, اور نرسز کے لیے ہمارا ساتھ والا کمرہ نرسز کے لیے, اوکے, اور باقی جو تھے سرجن اور انستھیٹسٹ ان کو ایک الگ کر کمرہ دیا دیا. ہوا. اچھا اچھا. تو آپ کے انکل نے مجھے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے. پھر ہم کھانا ڈائننگ روم میں جا کے کھاتے تھے. اچھا, وہ ادھر سے آتا تھا, تو وہی میس سے, ہاں نہیں وہاں جا کے اسپتال میں. جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو شجاع نے کہا مجھے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دونوں کے لیے ٹرے لا کے ہمارے کمرے میں رکھ دو. اچھا, یعنی سرجن انستھیٹسٹ کا ہی مین کام تھا نا سارا. تو توبہ اللہ معاف کرے, ایسے ایسے مریض آتے تھے کہ بس دیکھ کے اچھا. تو آپ کو بھی, ہاں میں نا جا کے ابھی میں لنچ رکھ کے آنا, تو میں نے کہا کہ شام کو میں کھانا رکھوں, تو وہ ٹرے ویسے کی ویسی پڑی رہتی, موقع ہی ٹائم ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں تھا کھانے کا. تو رات کی اٹھ جاتی تھی, تو صبح میں نے جانا ناشتہ رکھ کے, جی وہ ٹرے ویسے ہی پڑی ہے. ہاں. تو وہ شجاع کہتے کہ بس ہم چائے پہ ہی چلتے تھے, چائے ہمیں دے دیتا تھا کوئی, تو چائے تھیٹر میں بن جاتی تھی. ادھر مطلب آپریشن ہوتے ہیں, وہی ہوتا ہوگا, کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے. خالہ کہتے ہیں کہ ایک مریض ہم پھر یہ تھا ایسے کہ وار کہتے, وار کیجولٹیز. اچھا, وار کیجولٹیز. ایمبولینس بھر کے آتی تھی. تو چند ڈاکٹروں کی ڈیوٹی تو وہ ہوتی تھی کہ سلیکٹ کرو کہ کون سا سیریس ہے. کسی کو تھوڑی انجری ہوتی تھی, ان کے لیے ایک کمرہ بنا ہوا تھا. اچھا. اور جس کے لیے ہے کہ بہت سیریس ہے, اس کو تو فوراً تھیٹر میں لے جاؤ. اچھا, جو بچنے والا ہے, جو آپ کے خیال جو تھوڑا صحیح ہے اس کا. ہاں. اور دوسرا جو کچھ ہوتا, ایک کوئی ایسے ہے کہ بیچ میں سے ڈیڈ باڈی نکل آئی. اچھا. ایک مریض نکالا نا, انہوں نے کہا یہ تو ڈیڈ باڈی ہے, اس کو تو مورچری میں رکھا ہو. اچھا. تو وہ انہوں نے نا وہ کوریڈور میں اس کا اسٹریچر رکھا ہوا تھا. اچھا. تو کوئی ڈاکٹر پاس سے گزرا, تو اس نے کہا یہ تو ہل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ملک صاحب کو بلاؤ. ہاں. تو شجاع کو فرض کی تھا بلا کے لائے نا, تو انہوں نے اس کو, وہ ہوتا ہے شیل شاک.
अच्छा वो शौक में था मरीज, ओहो तो लगता था कि मरा हुआ है। अच्छा उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने उसको वहीं रिससिटेट किया और वो उठ के चल पड़ा और घर चला गया। ये हाँ कुदरत के करिश्मे करिश्मे। ऐसे हमने देखे। सिजा कहते हैं कि एक मरीज को लेके आए जी तो उसकी दोनों टांगे भी कटी हुई थी, उफ गैब दूसरी टांगे और वो बाजू अच्छा दोनों धाड़। तो शिजा कहते हैं कि किसी ने कहा कि इसको क्या लाया हो, दूसरे को लो। अच्छा तो उसने कहा जी मैं अभी जिंदा हूँ, अये इतना क्या कि वो मर गया। अये अल्लाह ओहो तो अल्लाह। अच्छा फिर वो ये है कि वो इंडियंस भी होते थे बीच में। अच्छा हाँ अच्छा वो गलती से आ जाते थे नहीं अब वो जब वो लेके आए हैं वहाँ आदमी एक हाँ। जख्मी पड़ा हुआ है, हाँ तो वो इंडियन उनकी यूनिफॉर्म से पता चल जाता अच्छा था, उनकी ग्रीन सी उनकी अच्छा यूनिफॉर्म थी, अच्छा हमारी खाकी होती थी अच्छा उनकी ग्रीन। अच्छा तो वो उनको भी अटेंड करते थे वैसे। अच्छा। लेकिन स्टाफ की कोशिश होती थी कि पहले एन ते बाद चले जाओ, पहले अपना अंदर अपना करो, लेके अंदर ले जाओ अच्छा लेकिन उसको भी हाँ तो फिर उसके बाद उनको फिर जेल शेल भेज देते होंगे, क्या करते होंगे फिर बाद में जब ठीक हो जाते होंगे, है ना? हाँ फिर उनको मेरा को अपना जो वार के वो होते हैं ना मरीज, हाँ तो उनका फिर आपस में तबादला ये वो हाँ वो किसी बाद का में वो करते हैं। अपना होता है हाँ यार। कितने सारे तो खाला फिर पकड़े गए थे, कितने 90,000 फिर बाद में भुट्टो ने उसको ले थे, इंडिया में चले गए थे हमारे, है ना? हाँ क्यों नासिर उसमें ही हुआ था ना, ये 71 की वॉर में ही था ना। हाँ बिल्कुल था। 90,000 मुझे याद पड़ता है। अच्छा सिर्फ फौज नहीं थी उसमें, और लोग भी थे। मुझे ये हिंसा कुछ 90 का याद है। हाँ कुछ था इस तरह का। और फिर थोड़े थोड़े करके आते थे। खाला हमारे बड़े जानने वाले थे, मंगला में थे हम तब, तो वो उनकी बेचारी POW, फिर वो उनकी बीवियां बेचारी इंतजार करती थी। फिर हम लोग जब वो लोग वापस आते थे, हम लोग जाके मुबारकबाद देते थे उनको बाकायदा कि अब वो वापस आ गए हैं, रिहा हो गए हैं। उस पर फिर भुट्टो ने कोशिश की थी, फिर रिहा कराए थे। तो सारी ये सियासत ही थी, है खाला? बस अल्लाह ही बेहतर जानता है सियासत। और असल में डॉक्टरों को इतना इल्म नहीं होता कि हाँ। दूसरे फौजियों को होता है। ये बात भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे बड़ी अच्छी जिंदगी। लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो फिर खाला भूलती तो नहीं होंगी, वो जो आपके वाकयात हैं, इस तरह आपने कोई देख लिया, कोई है कोई मरा हुआ या कोई बहुत बुरी तरह से। ओहो हो बस अल्लाह ताला करम करे हैं। अल्लाह मियाँ जंगों से बचाए खाला। ये जंगें जो है ना अभी भी लोग कर रहे हैं, इस दौर में भी जंगें हो रही हैं। बस ऐसे ही है, हैं? वो ये जिंदगी ऐसे ही है। जिंदगी ऐसी है। चलें और सुनाएं, कोई अच्छा सा शेर सुनाएं। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। क्या करती थी वो कौन सा शेर है? जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हाँ और सुनाए। एक और भी आप सुनाती होती हैं, वो शेर वाला कौन सा है? कोई नर मारा तो क्या मारा, नहीं वो एक भी है शेर, नर मारा तो क्या मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा तो क्या मारा। कुछ ऐसा है? नहीं वो पूरा क्या है? आता था मुझे भी, लेकिन इस वक्त अब भूल गया। हाँ। खुफ्ता नशा नोश तेरा होश कहाँ है, अच्छा सोने का वक्त गया बेदारी का समा है। हाँ बेदारी का पहले समा। उस वक्त में ना फारसी बड़ी होती थी। फारसी मेरी अभी को काफी फारसी के शायर पता था। अच्छा हमारे जमाने में जब मैं FSC में थी ना, हमारे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था जी, या अरबी या फारसी। अम्मी फारसी पढ़ती थी। हाँ, अम्मी ने ली हुई थी। मैंने अरबी ले रखी हुई थी। अच्छा आपने अरबी ली हुई थी, अम्मी ने फारसी ली हुई थी, मुझे याद है। तो फिर वो फारसी के शायर भी। अच्छा। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें अचानक कैसे आप लोगों को खाला से मुलाकात हो गई है। खाला से नासिर से मिलने आई थी, मुझे पता चला था नासिर है। हाँ मैंने कहा नासिर जज़ाकल्लाह। तो देखें जी आज सबको ना सही किस्म का लाइव दिखा दिया है खाला। एक तरफ नासिर बैठा हुआ है, इसने अपनी गाड़ी धोनी है अभी। ये गाड़ी अपनी खुद धोता होता है। मजे की बात बताऊं, ये जो है ना कहता होता है मैंने किसी से नहीं धुलवानी, और वो जो है ना वो स्क्रैच डाल देंगे। वाह। और गाड़ी खुद धोता है, खुद कितना पानी डालना है, कितना उसको मलना है, कौन सा कपड़ा है, ये किसी को नहीं हाथ लगाने देता। खाला कोई पूछ रहा है कि कोई ऐसी बात बताएं जो आप कभी ना भूली हो, कोई ऐसी बात, कोई भी। हाँ, क्या क्या बताऊं। कुछ बता दें सोच के।
آپ کو ماشاءاللہ بہت پیار سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, مزہ آ گیا لکھا ہوا ہے لوگوں نے. فروا زہرا تھینک یو, صدف بٹ تھینک یو, شاہدہ حامد تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چلیں کچھ آپ کے فرینڈس کا بھی شکریہ. ہاں خالہ چلے یہ بتا دیں, میں جب پیدا ہوئی تھی تو آپ خوش ہوئی تھی؟ ہاں ایک خاتون پیدا ہوئی تھی, ایک بچی پیدا ہوئی تھی ہیں, تو میں تو آپ کی پہلی نہیں خاندان میں تھی لڑکی نا ہے. بچی گرینڈ چائلڈ. ہاں میں وہ پہلے تھا نا لالا جی تو لڑکی میں پہلی تھی نا. ہاں پہلی بیٹی تھی. آپا میری بہن مجھے بہت پیاری تھی, بڑی اللہ کی خاص بندی تھی وہ, بہت ہی اچھی عادات تھی ان کی. بالکل, اس میں تو کوئی آپ شک کے نہیں. ابو اور امی نے بڑی اچھی زندگی گزاری. اور ہاں تمہارے ابو جو ہیں نا, امی تمہاری بڑی شاخص تھی اور ابو کا پاشا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, اور ابو نے کبھی نہیں روکا, ابو کہتے تھے کرنے دو. میں ابو کو کہتی تھی, میں تمہارے ابو کو میں نے کہا بھائی جان آپ اتنے کفایت شعر ہیں اور آپ میری بہن اتنا وہ فضول خرچیاں کرتی ہے تو آپ کیوں ان کو اتنے پیسے دیتے؟ کہتے ہیں یہ اس طرح خوش ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا یہ خوش رہے. نہیں بہت ماشاءاللہ بڑا ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی. ماشاءاللہ بڑا ماشاءاللہ. پیار تھا. خالہ آخری دن تک جب وہ ہسپتال گئی ہیں, آخری دن تک ساتھ تھی وہ, آخری دن تک کمرے میں اکٹھے رہے ہیں. کیا کا کچھ ہوتا رہا, امی کی کتنی طبیعت خراب رہی ہے. ایک بات ہاں جب ساتھ نہیں چھوڑا. جب تمہارے ابو ناراض ہوتے تھے نا تو تکیہ اٹھا کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے. میں نے ایک بنائی بھی ہے ویڈیو شادی کی سالگرہ پہ, میں نے اس میں بتایا ہوا ہے, تکیہ اٹھا کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے اور ایک اور کام بھی کرتے تھے, سانس روک لیتے تھے. ناراض ہوتے تھے سانس روک لیتے تھے. آپا کہتی تھی لے سانس لے لے سانس لے لے. ایک دن مجھے کہتی ہے بڑی پریشان, کہتی ہے ہائے سانس روک لیا. میں نے کہا خالہ رہن دے, امی رہن دے, دیکھتے ہیں کتنی دیر تک روکتے ہیں. میں کتنی دیر تک روک سکتا ہے انسان سانس. لیکن پھر بھی ہم ایسی جھوٹی موٹی کہہ دیتے تھے ابو ٹھیک ہو جائے نا, سانس لے لے. تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی تھی, بس پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. شاندار زندگی. اور ابو بڑی معافی مانگ لیتے تھے. میں نے تو خود دیکھا ہے نیچے بیٹھ کے ایسے کر کے نا کہتے تھے معاف کر دو. امی ناراض ہو جاتی تھی, امی پھر بات نہیں کرتی تھی. اور مزے کی بات ہے خالہ, جب امی ناراض ہوتی تھی نا کمرے میں تو ٹی وی بند کر دیتی تھی, ٹی وی نہیں دیکھتی تھی. ان کی ناراضگی کی ایک ہی نشانی ہوتی تھی, ان کے کمرے میں جائیں اگر ٹی وی بند ہے نا اس کا مطلب ہے دونوں کی ناراضگی ہے. وہ کہتی تھی ان کا ٹی وی نہیں دیکھنا میں نے. سیریسلی خالہ کہتی تھی یہ ٹی وی میں نے نہیں دیکھنا, اور ابو پھر کہتے تھے لگا لو کوئی بات نہیں. پھر جب تک ابو سوری نہیں کہتے تھے, جب تک نہیں کہتے تھے نا, وہ ٹی وی نہیں لگتا تھا. یہ سب کپل ایسے ہی ہوں گے. خالہ کے بھی بڑے مزے کے قصے ہیں. خالہ وہ والا قصہ سنا دیں جو ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آ رہی تھی اور خالو نے پوچھا تھا کہ سب سے برا کون لگتا ہے, وہ ذرا سنیں. ایسا قصہ ہے نا, ہمارے گھر آ رہے تھے یہ لوگ, نہیں آ رہے تھے نہیں بلکہ آئس کریم خریدی. ہم ادھر لاہور میں تھی ہماری پوسٹنگ نا. ہاں تو شام کے وقت کہتے ہیں چلو راحت بیکری سے آئس کریم لیتے ہیں, تو ادھر اکٹھے مل کے کھائیں گے. آپ لوگ مسلم ٹاؤن میں رہتے ہیں, ہماری طرف آ رہے تھے آئس کریم لے کے, اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. تو راستے میں میں نے کسی میری کلیگ تھی, ان کے بارے میں انہوں نے کوئی نیگیٹو بات کی. اچھا. میں نے کہا نہیں وہ تو بہت اچھی ہے. کہتے تم یہ مجھے بتاؤ تمہیں کوئی برا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے سوچ کے بتاؤ. میں نے کہا نہیں لگتا. کہ اچھی طرح سوچ کے بتاؤ کوئی برا لگتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ. بس یہ میں نے کہنا تھا تو گاڑی موڑ لی. کوٹل اسٹیڈیم کے پاس ہم تھے, گاڑی موڑ لی, اندر جا کے بچوں کر کے لیٹ گئے, واپس چلے گئے. میں نے کہا بچوں اٹھو, بچے سوئے ہوئے تھے, اٹھو آئس کریم کھا. آئس کریم آ گئی, اب آئس کریم کھا لو. تو بچوں نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, واپس کیوں آ گئے؟ بچے بےچارے چھوٹے, ان کو نہیں پتا چلا. سارے میاں بیوی کی ایسی کہانیاں تھی. جب ناراض ہو جاتے تھے نا تو ان کا بھی یہی سائن ہوتا تھا کہ ہسپتال سے آنا, سیدھا چادر لے کے لیٹ جانا. اچھا. میں نے بچوں کو کہنا جب ابو کو کھانا کھائیں, تو نہیں آیا. تو جب پھر ٹھیک ہوتے تھے تو میں نے کہا یہ تو مجھے بتائیں آپ ناراض کس بات پہ ہوئے؟ تو جب انہوں نے بات بتائی, میں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پہ ناراض اتنا؟ تو کہتے ہیں میاں بیوی میں چھوٹی بات ہوتی ہے, بڑی نہیں ہوتی. صحیح ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں نا. ہاں صحیح. اچھا. تمہارے امی ایک دفعہ تمہارے ابو کو کہتی ہیں
बाहर लोगों के साथ तो आप बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ ऐसे बात करते हैं। हाँ तो कहते हैं बीवी पे ही जोर होता है और किसी से कोई बीवी पे ही जोर होता है, बीवी पे ही जोर बीवी होता को है। कोई कहना है और कोई किसी को कहना है तो वो तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। हाँ वो बीवी इसीलिए होती है, रखी हुई इसीलिए होती है, उसको जो मर्जी कहते रहो। क्यों खाला? हाँ ऐसे ही है, कहती है बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। खाला मुझे एक दफा याद है, पता नहीं इन्होंने की शादी में जाना था, कोई चांदी के जेवर लिए हुए थे। वो क्या हुआ था खाला, तो वो आपने चांदी के जेवर को ना इन्होंने पीस दिया लिटरली। वो मेरे लिए लिया था शायद इन्होंने, तो इन्होंने पता नहीं कुछ हुआ था, कोई वाकया है। मेरा ये था, हमारा आर्मी का ये होता है कि अगर कोई गायनोकोलॉजिस्ट किसी स्टेशन पे नहीं है ना, हाँ तो फिर वहाँ कवर देने जाना था। 3 दिन की मैं गई उसके लिए, गायनोकोलॉजिस्ट छुट्टी पे वहाँ के गई हुई थी, तो मुल्तान। अच्छा मुल्तान जाना था। सियालकोट से मुल्तान। अच्छा। तो मैं वहाँ गई तो वो नर्सें कहती हैं हाँ कि जी डॉक्टर साहब यहाँ ना जेवरात बड़े अच्छे मिलते हैं। जोर से जरा खाला बोले, आवाज अच्छी जाए जरा। जेवरात जो है ना या चांदी पे बड़े खूबसूरत हैं, मुल्तान में अच्छे मिलते हैं। और मिलते हैं स्पेशल वहाँ के अंदर लाख भरी हुई और बाहर से ना हाँ सोना था या सोने के अच्छा लाख भरी हुई और बड़े 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 खूबसूरत। अच्छा। तो मुझे तो शौक नहीं था, मैंने कहा चलो आशी के लिए एक ले लेती हूँ बेटी के लिए। हाँ और तुम्हारे अंकल हमेशा कहते थे किसी की फेवर नहीं लेनी, अच्छा। तो वो मैंने जो किसी अपनी कुली को कह दिया था कि वो मेरे लिए लाना। अच्छा तो आ कहते ये कहाँ से आए, कैसे कहाँ से आए ये जेवर, कहाँ से आए ये झुमके, किसी ने दिलाए ये झुमके, क्यों आए ये झुमके? तो मैंने जब बता दिया तो कहते हैं कि यहाँ अभी मेरे सामने इसको डिस्ट्रॉय करो। अच्छा। मैंने वहीं लेके ना पत्थर लेके हाँ। तो उसको कूट के रख दिया। अल्लाह उनके सामने ही कूटा? हाँ, वही। उन्होंने रोका नहीं कि ना कूटो, ना, पैसा लगे हुए है। नहीं अल्लाह तो फिर उस चूरे का क्या किया? वो तो संभाल लेना था। पड़ा रहा हुआ, कई दिन पड़ा रहा। फिर आखिर में मुझे कहते ये उसको उठा के बाहर कूड़े में फेंको। हाय हाय, तो छुपा लेना था कि फेंक दिया? आपने फेंक दिया होगा यकीनन। उठा के ना हाँ। एक तरफ ले जाके सोना अलग कर लिया, वो लाख करके रख ली। फिर वो मैं किसी सुनहरे को दे दिया। अच्छा। बड़ी मजेदार जिंदगी गुजारी, अल्लाह का शुक्र है, अभी बड़ी अच्छी गुजर रही। हाँ खाला जो है ना हमेशा माशाल्लाह ये कहती बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यही सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव कभी मैंने नहीं खाला को देखा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज है खाला। नहीं खाला, ये क्वालिटी हर एक में नहीं होती, ये क्वालिटी नहीं होती खाला, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ पेरेंट्स भी ऐसे ही, हाँ ये बात सही है। ऐसे थे तो बंदा जो है ना वो जेनेटिक ये आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी चीज लेनी चाहिए है किसी भी चीज में से खाला। वो वैसे मेरा बेटा अहमद है ना, उसको मैं कहती हूँ कि बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहता ट्रेनिंग करते नहीं, ट्रेनिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ठीक बच्चे है। हाँ देते हैं अपना बिल्कुल माहौल अपने बिल्कुल, इर्द-गिर्द, वो बच्चे वैसे ही जो हो जाते देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। मुझे पता है बहुत दफा खाला की वो बात याद आती है और मैं जहन में आती है बहुत दफा कि नाना अब्बू कहते थे कि अगर कोई आपके साथ कोई डंडी मारता है ना तो वो उसका ही हक है, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा और उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आपने ऐसी मुझे एक दफा बात बताई थी कि वो कहते थे कि कोई बात नहीं, उसके साथ और मेरे साथ किस्मत में जो भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसी किसी को कोई पैसे ज्यादा भी दे बंदा वापस ना ले, खैर है, कोई बात नहीं। अगर कोई कर देता है धोखा तो आगे से जवाब तो खाला उसी ने देना है ना, है ये बात है। तो बहुत अच्छी बातें हो गई, बहुत शुक्रिया। चलें आप नासिर से मिले, मैं थोड़ी 2 बातें करके बस फिर खत्म करती हूँ। थैंक यू, सो स्वीट, बहुत प्यारी खाला है मेरी मासी। नासिर इनको भी कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं आ रही हूँ। नहीं मैंने नहीं खाना पीना। कभी कोई रोजा तो नहीं रखा भाई? ये रोजे रखती हैं अभी भी, अल्लाह ये जब आती है इनसे पता करो तो रोजा रखा होता है। हिम्मत है इनकी माशाल्लाह है खाला जान। कितने रोजे रखती हैं हफ्ते में? 3 हफ्ते में नहीं, अब तो 3 जरूर रखती हूँ। अयाम 20, 3 चांद के 13, 14, 15। चांद के 13, 14, 15। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ खुश रखे, जज़ाक अल्लाह। ओके थैंक यू।
میمونہ اعجاز, ملک شکیل, فروا زہرا, سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. صدف, بڑا مزہ آیا نا ہے لائیو, آج تو باقی لائیو ہو گیا. اب وہ سامنے بیٹھ گئے ہیں دونوں اور گفتگو کر رہے ہیں, اور میں یہاں بیٹھ گئی ہوں, اور بچے جو ہیں تو وہ مٹیوں سے کھیل رہے ہیں, اور اوپر سے جہاز آ جا رہے ہیں, ہے نا. تو زندگی کا تو یہی حسن ہے, زندگی کے حسن کو دبوچ لینا چاہیے, اور جناب نیگیٹو تھنکنگ سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ نیگیٹو تھنکنگ کام بہت خراب کرتی ہے. زندگی میں سے اچھی اچھی چیزوں کو اور اچھی اچھی باتوں کو لے لینا چاہیے. جی سمینہ کمل, انشاءاللہ تعالی میں ضرور دعا کرواؤں گی, اور میں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ میرے سب کے لیے دعا کرنی ہے, اور دعائیں کرتی رہتی ہیں, بہت دعائیں کرتی ہیں, اور روزانہ فون کرتی ہیں. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ امی فوت ہوئی نا, تو مجھے سب سے زیادہ سہارا جو دیا نا وہ میری خالہ نے مجھے دیا ہے, کیونکہ بچے تو یہاں تھے ہی نہیں, اور بھی تو یہ مجھے روزانہ فون کرتی تھیں, اور مطلب بلا ناغہ جسے کہتے ہیں, اور ابھی بھی ماشاءاللہ آتی ہیں بلا ناغہ, بات کرتی ہیں اور خوش کر دیتی ہیں. اور ڈاکٹر تھی ماشاءاللہ, گائناکالوجسٹ تھی, اور میری جو بڑی بیٹی زینب ہے وہ ان کے ہاتھوں پیدا ہوئی بھی ہے, کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ تھی, اور ابو کی پوسٹنگ بھی کوئٹہ میں تھی. تو ماشاءاللہ زندگی اللہ ان کو دے. خالو نہیں ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں, بڑا ان کو یاد بھی کرتی ہیں, اور زندگی میں جو ہے نا اونچ نیچ آتی رہتی ہے زندگی میں. اور مجھے ایک دن کہتی ہوتی تھی خالہ کہ خالو کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے. ایک دفعہ نا, یہ قریب ہی گھر ہے, زیادہ دور نہیں ہے, گاڑی میں جائیں تو 10 منٹ بھی نہیں لگتے, 5 منٹ شاید لگتے ہوں گے. تو ناراض ہو کے ادھر آ گئی تھی, تو پھر خالو پیچھے آئے تھے, تو کہتے ہیں کہ چلو فٹافٹ ناراض نہیں ہونا میرے سے, مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے. تو میں ہنسی ہوتی تھی, میں نے کہا خالہ کہا یہ نہیں کہ مجھے لو ہے تمہارے سے یا تمہارے سے محبت ہے, تو محبت اتنی ضروری نہیں ہے, ہے نا. عادت ہو جائے اور بس عزت ہو جائے تو یہی کافی ہے. بری زبان نہ استعمال کریں, چیخیں چلائیں نہیں, بدتمیزی نہ کریں بس, اور خوش رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو زندگی ایسی ہی گزرتی ہے, لڑائی جھگڑے کر کے تو پھر میاں بیوی کیسے گزریں گے, کیسے گزاریں گے, تو مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو زندگی کو آسان بنائیں. جی ملک شکیل, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عظمہ رضوان, پاکستان کی سلامتی کی دعا کرا کریں. جی بالکل انشاءاللہ تعالی میں کروں گی, بالکل. اور یہ میری اب بیٹی کا فون آ رہا ہے آسٹریلیا سے, تو میں اس سے بات کرتی ہوں. اور آسٹریلیا سے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, امریکہ سے, فرانس, اسپین, کوریا, جاپان, اور کہاں سے مجھے آئے ہیں میسیجز, بہت سی جگہوں سے. او محمد, تو سب کے لیے بہت سی دعائیں, بہت سا پیار آپ سب کے لیے. آپ مجھے دیکھتے ہیں, آپ پسند کرتے ہیں, مجھے اتنے پیارے کمنٹس کرتے ہیں. اب میرا پورا دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کے, آپ کے کمنٹس دیکھ کے, اور اگر میں کسی کو جواب نہ دے سکوں تو پلیز معاف کر دیجئے گا, سوری. میں پہلے سے ہی کہہ دیتی ہوں, کیونکہ اب اتنے سارے ماشاءاللہ کمنٹس آتے ہیں, آپ دیکھ لیں میں جواب دیتی رہتی ہوں. اب میں جواب دینے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. اور میرے چھوٹو آ گیا مٹی شٹی سے کھیل کے, تو تیار نہیں ہونا آپ لوگوں نے, اب ہے کپڑے نہیں بدلنا. تو تھینک یو, میں ابھی اس سے چیٹ کرتی ہوں, اس کا دوبارہ فون آ رہا ہے, میں نے خدا حافظ کرنا ہے آپ سے. تو خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں, اور مجھے دیکھتے رہیں, شیئر کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ اب میرے 3000 سے بھی زیادہ ماشاءاللہ ہو گئے, 3400 کے قریب فالوورز آپ لوگ ہو گئے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے. میں تو بس جو بات کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے دل سے کرتی ہوں, سچی باتیں ہوتی ہیں, اور اس مجھے بھول نہیں سکتی, کیونکہ مجھے یاد رہتی ہیں کہ میں نے کون سی بات کس وقت کی ہے. تو سچ بولنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا. تو یہ باتیں جو ابھی خالہ نے بتائی ہیں, یہ 1-2 باتیں میں نے پہلے بھی کئی ذکر کیا ہوا ہے, کیونکہ میں کرتی رہتی ہوں, اپنوں کا ذکر کرتی رہتی ہوں. تو محمد آپ نے کوئی اچھی بات کرنی ہے تو کر دو, نہیں تو پھپھو کا فون آ رہا ہے, اور میں نے ان کو جو ہے نا ان سے بات کرنی ہے, میں ان کو کرتی ہوں. چلو کوئی بات کرنی ہے بچوں کے حوالے سے, کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے, بڑوں کو کوئی بتا دو کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے, بتاؤ, زور سے بتانا. بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, بڑوں کو بولنا. اچھا کرنا چاہیے, مارنا نہیں چاہیے. کیا کرنا چاہیے امی ابو کو بچوں کے ساتھ, بولو, بتاؤ نا. کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو معاف کر دیا کریں. اگر وہ جان کے کرتے ہیں پھر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. تو بچوں نے کیا جان کے کرنا ہے, بچے تو بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں نا, بچوں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے, بچوں کو بس پیار کرنا چاہیے. بچے ہوتے ہی پیار کے لیے, ہے نا. چلو پھر اللہ حافظ کر لیں, آپ بھی کر لو. السلام علیکم. اللہ کرے سب خوش رہیں, جہاں رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, بہت سی دعائیں آپ کے لیے. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.